بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، آج ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اہل تصوف کے امام ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی قابل رشک نہ تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ توبہ و ریاضت کے بعد اس بلند مقام پر پہنچے کہ حضرت شیخ علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ آپ محبان الہی کے نقیب اور تمام جن و انس کی زینت تھے۔ ایک روز کسی شخص نے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ نے گناہ کی زندگی سے طیب ہو کر راہ مولا کیسے اختیار کی؟ تو انہوں نے فرمایا، میں ایک شرابی انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا۔ اس زمانے میں نے ایک حسین و جمیل کنیز خریدی۔ اس کنیز کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ جب یہ بچی تھوڑی سی بڑی ہو کر گھسیٹنے لگی تو میرے دل میں اس کی بڑی محبت پیدا ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میں شراب لے کر بیٹھتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور پیالہ مجھ سے چھینتے ہوئے شراب میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ جب یہ میری بیٹی 2 سال کی ہوئی تو اچانک مختصر سی علالت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے موت کے غم نے مجھے بدحال کر دیا۔ چند ماہ بعد شب برات 15ویں شعبان کی رات آئی تو میں نے اس رات میں بھی خوب شراب پی اور آخر شراب کے نشے میں دھت ہو کر سو گیا۔ میں نے اس رات نماز عشاء بھی ادا نہ کی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہے، مردے قبر سے نکل کر آ رہے ہیں، انہی میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا خوفناک کالا سانپ منہ کھولے میری طرف دوڑ آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میں نے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں مجھے ایک سفید پوش ضعیف بزرگ ملا۔ میں نے اس سے بڑی منت سماجت کی کہ مجھے اس مہلک اور خوفناک سانپ سے بچا لو۔ اس نے معذرت کی اور کہا، میں بہت کمزور ہوں، یہ سانپ بہت طاقتور اور زبردست ہے، اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی راستہ ظاہر فرما دے۔ یہ سن کر پھر میں آگے کی طرف بھاگا اور ایک بلند ٹیلے پر جا چڑھا۔ اب جو نیچے نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ہر طرف جہنم کی آگ دہک رہی ہے، خوفناک شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہاں مجھے جہنمیوں کے مختلف طبقے نظر آئے۔ آگ کے شعلے انہیں ان کے گناہوں کے مطابق جھلسا رہے تھے۔ میں پسینے سے شرابور تھا۔ سانپ کے خوف سے اب بھی میرے دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا اور یہی خوف دامن گیر تھا کہ ابھی مجھے جہنم کے اس گہرے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا۔ اتنے میں نے غیب سے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ، تم دوزخی نہیں ہو۔ یہ سن کر گو مجھے اطمینان نہ ہوا۔ وہاں سے پلٹا تو دیکھا وہ سانپ اب بھی میرے پیچھے ہے۔ اچانک وہی سفید پوش بزرگ پھر مجھے نظر آنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے لیے اس سانپ سے بچانے میں میری مدد کیجیے۔ یہ سن کر سفید پوش بزرگ رونے لگے اور کہا، میں تو بہت ضعیف اور کمزور ہوں، لیکن تم یوں کرو، اس سامنے والے ٹیلے پر چڑھ جاؤ، وہاں اہل ایمان کی امانتیں محفوظ ہیں۔ اگر تمہاری بھی کوئی امانت وہاں ہوگی تو اس سے تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ یہ سن کر میں اس ٹیلے کی طرف بھاگا۔ یہ خوبصورت پہاڑی تھی۔ اس کی چوٹی پر بے شمار سونے کے دروازے تھے جن پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے اور خوبصورت موتیوں سے مزین تھے۔ وہ خوفناک سانپ اب بھی میرے تعاقب میں تھا۔ اتنے میں آواز آئی، وہ سامنے والا پردہ اٹھا کر دروازہ کھول دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ کھولتے ہی بہت سے چاند جیسے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اتنے میں وہ سانپ بھی میرے قریب آ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چیخ کر کہا، سب کے سب بچے جلدی سے یہاں آئیں۔ سانپ تو اس شخص کے بالکل قریب آ گیا۔ اسی سنا میں میری مرحومہ بیٹی بھی وہاں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر بچوں سے بولی، یہ تو میرے باپ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بجلی کی رفتار کے ساتھ ایک نورانی جھولے میں بیٹھ کر میرے پاس آ پہنچی۔ اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ ہاتھ بڑھانے کی دیر سی وہ سانپ واپس بھاگ گیا۔ اب میرا خوف کچھ دور ہوا اور میں قدرے اطمینان سے وہاں بیٹھ گیا۔ مرحوم بیٹی میری گود میں آ بیٹھی اور میری داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی،
کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں چمک جائیں؟ یہ سن کر میں اب دیدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم یہاں قرآن مجید بھی جانتی ہو؟ بیٹی بولی، یہاں ہم کو آپ کے لوگوں سے کہیں زیادہ قرآن کا علم ہے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ یہ سانپ جو مجھے بری طرح ڈرا رہا تھا یہ کیا مصیبت تھی؟ بولی، یہ آپ کا برا عمل ہے جس نے ایک خوفناک سانپ کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ آپ کی بدعمالیوں نے اسے اس قدر توانا اور مضبوط کر دیا ہے کہ اب وہ آپ کو جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کمزور سفید پوش بزرگ کون ہے؟ بولی، یہ آپ کے نیک اعمال ہیں جس کے مجسمہ پیکر کی شکل اختیار کی ہے اور جسے آپ کی کوتاہیوں نے اس قدر کمزور اور ضعیف کر دیا ہے کہ اس میں آپ کو جہنم سے بچانے اور اعمال بد سے ٹکرانے کی قوت نہیں رہی۔ میں نے پوچھا، تم اس پہاڑی پر کیا کرتی ہو؟ وہ بولی، ہم سب بچے مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے۔ ہم سب کو آپ کو لوگوں کا انتظار ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی شفاعت کریں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، مجھ پر ایک عجیب خوف طاری تھا، پورا بدن پر لرزہ طاری تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کے حضور صدقے دل سے توبہ کی اور نماز سے فارغ ہو کر اپنا سب کچھ مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے ان کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ تذکروں میں ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے فیض تربیت سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کے بلند مرتبوں پر فیض ہوئے۔ آپ کا علمی مقام بھی بہت بلند تھا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک روز کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا۔ جب اس سے آپ کے علمی دلائل کا جواب نہ دے سکا تو بولا، او ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے گا اس کو حق پر تصور کیا جائے گا۔ آپ نے اس کی بات مان لی۔ ملحد نے آپ کے ہاتھ ڈالنے کے بعد اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا، لیکن دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ اس پر وہاں موجود لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں حق پر ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت دل گرفتہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ غیب سے ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ملحد کا ہاتھ جلنے سے بچ گیا، اگر وہ تنہا آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ آپ کی ہر رات عبادت میں گزرتی اور ایک روز آپ کی صاحبزادی نے کہا، ابا جان رات کو تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں۔ فرمایا، بیٹی مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں دولت سعادت مجھے سوتا دے کر واپس نہ ہو جائے۔ بیٹی نے کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نعمت اللہ تعالیٰ کی کھاؤں اور اطاعت شیطان کی کروں۔